السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم اردو ادب کے ادوار کے بارے میں پڑھیں گے، تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے دکنی دور۔ دکنی ادب کا آغاز اور پس منظر۔ دکنی ادب کا آغاز 14ویں صدی میں ہوا، جب دلی سلطنت کے حکمران محمد بن تغلق نے اپنا دارالحکومت دلی سے دکن منتقل کیا۔ اس کے نتیجے میں بہت سے مسلمان گھرانے دکن میں آباد ہوئے، جس سے شمالی ہند کی زبان اور تہذیب دکن پہنچی۔ دکنی زبان، جو قدیم اردو کی ایک شکل ہے، شمالی ہند کی ہندوی زبان اور مقامی دکنی زبانوں کے ملاپ سے وجود میں آئی۔ اس زبان کو صوفیاء نے تبلیغی مقاصد کے لیے استعمال کیا، جس سے اس کی مقبولیت میں اضافہ ہوا۔ بہمنی سلطنت اور دکنی ادب کا فروغ۔ بہمنی سلطنت 1347 سے لے کر 1527 کے دور میں دکنی زبان کو فروغ ملا۔ حالانکہ فارسی کو سرکاری زبان کا درجہ حاصل تھا، صوفیاء اور مذہبی اور صوفیانہ کلام تخلیق کیا، جس سے ادب کی بنیاد ہوئی۔ اس دور کی تصانیف میں فخرالدین نظامی کی مثنوی قدمرو شامل ہے، جو دکنی زبان کی قدیم ترین شاعری کی مثال ہے۔ دکنی سلطنتوں کا دور 16ویں سے لے کر 17ویں صدی تک۔ بہمنی سلطنت کے زوال کے بعد دکن میں 5 آزاد ریاستیں قائم ہوئیں، جس میں بیجاپور کی عادل شاہی اور گولکنڈہ کی قطب شاہی سلطنت نمایاں ہیں۔ ان ریاستوں کے حکمران ادب و فنون کے سرپرست تھے۔ بیجاپور کی عادل شاہی سلطنت، ابراہیم عادل شاہی دوم نے دکنی زبان کو شاہی زبان کا درجہ دیا اور کتاب نورس جیسی موسیقی و شاعری کی تصانیف تخلیق کی۔ ان کے دور میں قصیدے، غزلیں اور مثنویاں لکھی گئیں، جن میں شاعری کا اعلیٰ معیار قائم ہوا۔ گولکنڈہ کی قطب شاہی سلطنت، محمد قلی قطب خان کو اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر مانا جاتا ہے۔ ان کی شاعری میں عشق، حسن اور فطرت جیسے موضوعات شامل ہیں۔ انہوں نے حیدرآباد شہر کی بنیاد رکھی اور دکنی ادب کو نئی بلندیوں تک پہنچایا۔ دکنی ادب کی خصوصیات۔ دکنی ادب میں صوفیانہ، مذہبی اور عشقیہ موضوعات نمایاں ہیں۔ اس کے علاوہ دکنی زبان نے مقامی زبان جیسے تیلگو، مراٹھی اور کڑکی الفاظ و تاثرات کو اپنایا، جس سے اس کا لسانی تنوع بڑھا۔ دکنی شاعری میں فارسی کے اثرات کے ساتھ ساتھ قومی، مقامی الگ بھی واضح ہیں۔ مثلاً محمد قلی قطب شاہ کی شاعری میں تیلگو زبان کے الفاظ کا استعمال ملتا ہے۔ دکنی ادب کا زوال۔ مغلیہ سلطنت کے دکن پر قبضے کے بعد دکنی ادب کا زوال شروع ہوا۔ شمالی ہندی کے ادبی معیارات
اور فارسی کے غلبے نے دکنی زبان و ادب کو پیچھے دھکیل دیا۔ ولی دکنی جیسے شعراء نے شمالی ہند کی طرف ہجرت کی اور اردو شاعری کو نئے انداز میں پیش کیا، جس سے دکنی ادب کی الگ شناخت کم ہوتی ہے۔ دکنی ادب کی اہم شخصیات: محمد علی قطب شاہ، اردو کے پہلے صاحب دیوان شاعر، جنہوں نے دکنی شاعری کو نئی جہتیں دیں۔ ابراہیم عادل شاہ، موسیقی و شاعری کے دلدادہ، جنہوں نے کتاب نورس لکھی۔ ولی دکنی، جنہوں نے دکنی شاعری کو شمالی ہند میں متعارف کرایا۔ دکنی ادب کی اہمیت: دکنی دور نے اردو زبان و ادب کی بنیاد رکھی اور اسے ایک الگ شناخت دی۔ اس دور کی تخلیقات نے اردو کے ادبی اور لسانی ارتقاء میں اہم کردار ادا کیا۔ آج بھی دکنی ادب اردو ادب کی تاریخ کا ایک ناقابل فراموش حصہ ہے، جو جنوبی ہند کی ثقافتی و لسانی تنوع کی عکاسی کرتا ہے۔